سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیوں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب سجدہ اس کی دو قسم ہوتی ہیں کہ سجدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشانی آپ نے زمین پر لگا دی. اب یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی. ایک سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو سجدہ عبادت کا کہلاتا ہے، یعنی کسی سامنے والی ہستی کو، چاہے وہ ذات کی صورت میں ہو، کوئی معزز شخصیت ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ قبر ہی کے سامنے نعوذ باللہ سجدہ کر رہا ہے، تو اب اگر یہ کسی ہستی کو اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، تو یہ تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سجدہ عبادت ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی عبادت کے لائق، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے آگے سجدہ عبادت کیا جائے، کسی اور کے آگے سجدہ عبادت نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کیا کہ اس نے کسی کو سجدہ کیا اللہ کے علاوہ، اور اس میں اس کی عبادت کی نیت ہے کہ میں اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو گیا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا کہ یہ شرعاً کفر ہے. صحیح. یہ ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت تک سب میں جو ہے یہ حرام اور شرک رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے بھی اس کی کسی بھی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں دی. اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، یعنی وہ سجدہ کہ آپ نے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سجدہ کیا نعوذ باللہ، اور اس میں اس کی عبادت کی نیت نہیں ہے، تعظیم کی نیت ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے، یا ویسے ہی اس کو بڑا معظم سمجھ کے اس کے سامنے اس نے سجدہ کر دیا، تو یہ تعظیم کا سجدہ کہلاتا ہے. ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ حرام ہے. ٹھیک. یعنی امت شریعت محمدیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی اس میں بھی اجازت نہیں. پچھلی شریعتوں کے اندر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوں ہی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ان کے والدین نے سجدہ کیا، تو ان کی شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں نے سجدہ کیا. ٹھیک. اونٹ نے سجدہ کیا، بکریوں نے سجدہ کیا. اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ اور علاقوں سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھ کر، بکریوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شامل تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. ٹھیک. کیونکہ جانور تو وہ کمالات آپ کے نہیں دیکھ رہے کہ جو ہم دن رات دیکھتے ہیں. آپ کے جو فضائل اور مقامات ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ سجدے کی اجازت نہیں، اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے جو اس کے اوپر اس کے حقوق ہیں، لیکن اس کو بھی حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. تو ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جو تعظیم کا سجدہ ہے اس کو کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہے اہل سنت کا موقف، اور اس کے اوپر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شاندار کتاب الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ کے نام سے تحریر فرمائی، کہ جس میں آپ نے 40 احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا کہ سجدہ عبادت تو ہمیشہ ہر شریعت کے اندر یہ شرک ہی رہا، حرام ہی رہا، اس کی تو اجازت تھی نہیں. اور جو سجدہ تعظیمی ہے، سامنے والے کو تعظیم کے طور پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ پچھلی شریعتوں کے اندر اگرچہ کہ حلال تھا، جائز تھا، جیسا کہ سائل نے جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی مثال پیش کی، تو ان کی شریعت کے اندر جائز تھا، لیکن ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بڑے خائن ہوتے ہیں اور جانتے بوجھتے اہل سنت کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں کہ جو اہل سنت کا موقف نہیں ہوا کرتا. تو اب اگر کوئی جاہل جھٹ اجہل قسم کا شخص کہ جس کو علم ہی نہیں ہے، وہ اگر کسی قبر کے آگے سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس کا انفرادی فعل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو جا کے سمجھائیے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ قبر کے آگے سجدہ کر بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیں، کیونکہ ایک مسلمان سے بہت بعید ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کرے۔ وہ اگر سجدہ کر بھی رہا ہے تو تعظیم کا سجدہ کر رہا ہوگا، اس لیے اس کے اوپر شرک کا حکم لگانے کی بجائے حرام کام اس کو تصور کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سجدہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ چوم رہے ہوتے ہیں قبر کو، چوم رہے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چومیں گے تو جھک کر ہی چومیں گے، تو اس لیے وہ جھک کر چوم رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ اس کو سجدہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ ہمارا موقف احتیاط والا یہی ہے، امام اہل سنت نے بھی احتیاط اسی کے اندر بیان کی کہ قبر کو چوما نہ جائے، چومنے سے گریز کیا جائے، لیکن چومنا کوئی حرام کام نہیں ہے کہ اگر کسی نے قبر کو چوم لیا، بوسہ دے دیا تو اس کو حرام قرار دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فعل تو خود صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے چومنے کا، اور لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے نہ چومنا یہ منقول ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ قبر کو چومے نہ، اس سے دور ہو کے کھڑا رہے۔ لیکن اگر چوما ہے تو اس کے اوپر آپ شرک و کفر کا حکم نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر حرام کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو مسلمان کے اوپر آپ اگر کسی چیز کا حکم لگا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس کے اوپر حرام ہونے کا حکم دے رہے ہیں، تو پہلے دیکھ تو لیجئے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ فقط آپ کو مووی بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنی ہے، آپ کو مووی بنا کے لوگوں کو بدظن کرنا ہے، تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں، وہ قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ لیکن اگر آپ حق کی وضاحت چاہتے ہیں، آپ حق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جو ابھی کچھ دیر میں بیان کی گئی۔